امہات المومنین، ایمان والوں کی مائیں۔ ام المومنین حضرت ام سلمہ بنت ابو امیہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ جانتے ہیں حالات و واقعات، نام و نسب۔ آپ کا اصل نام ہند تھا۔ آپ کا نسب یوں ہے: ہند بنت ابو امیہ بن سہل بن مغیرہ بن عبداللہ بن عمرو بن مخزوم۔ آپ کا تعلق قریش کے مشہور خاندان بنو مخزوم سے ہے۔ بعض مورخین نے آپ کا نام رملہ بھی لکھا ہے۔ آپ کی والدہ کا نام عاتکہ بنت عامر بن ربیعہ بن تھا، جو بنو فراز سے تعلق رکھتی تھیں۔ آپ کے والد ابی امیہ مکہ کے مشہور مخیر اور فیاض تھے۔ شہر میں جاتے، سفر میں جاتے تو تمام قافلے کی کفالت خود کرتے، اسی لیے آپ ذات الراکب کے لقب سے مشہور تھے۔ ولادت: آپ رضی اللہ کی ولادت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت سے 9 سال قبل عام الفیل میں ہوئی۔ آپ کی پرورش ابو امیہ جیسے سخی باپ کی آغوش میں ناز و نعم سے ہوئی۔ پہلا نکاح: حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کا پہلا نکاح ان کے چچا زاد عبداللہ بن عبد الاسد سے ہوا، جو ابو سلمہ رضی اللہ عنہ کے نام سے جانے جاتے تھے۔ آپ رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پھوپھی زاد اور رضاعی بھائی بھی تھے، اور ان سے حضرت سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی 4 اولادیں تھیں: سلمہ، عمر، رقیہ، زینب۔ آپ دونوں میاں بیوی اسلام لانے میں سابقین الاولین میں سے تھے۔ ان کے بارے میں لکھا ہے کہ آپ 10 لوگوں کے بعد اسلام لانے والوں میں سے تھے، یعنی 11ویں مسلمان تھے۔ ہجرت حبشہ: آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے شوہر ابو سلمہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ حبشہ کی طرف ہجرت کی۔ حبشہ میں کچھ زمانہ قیام کر کے واپس مکہ تشریف لائے۔ یہاں سے مدینہ ہجرت کی۔ ہجرت میں ان کو یہ فضیلت حاصل ہے کہ اہل سیر کے نزدیک وہ پہلی عورت ہیں جو ہجرت کر کے مدینہ آئیں۔ نکاح ثانی اور ام المومنین کا اعزاز: کچھ زمانے تک ابو سلمہ رضی اللہ تعالی کا ساتھ رہا۔ آپ کے ساتھ آپ بڑے شاہ سوار تھے۔ بدر و احد میں شریک ہوئے۔ غزوہ احد میں آپ رضی اللہ ایک تیر سے گھائل ہوئے۔ یہ تیر ان کے بازو میں لگا تھا۔ 1 ماہ علاج کے بعد بظاہر یہ زخم بھر گیا، لیکن اندر ہی اندر زخم کا زہر پھیلتا گیا۔ اسی دوران سریہ قطن کا واقعہ پیش آیا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو سلمہ رضی اللہ کو ایک جمعیت کا سربراہ بنا کر کفار کے مقابلہ پر روانہ کیا۔ اس دوران آپ کا پرانا زخم پھر خراب ہو گیا، اور مدینہ واپسی کے بعد کچھ عرصہ بیمار رہنے کے بعد آپ کا انتقال ہو گیا۔ شوہر کے انتقال کے وقت ام سلمہ رضی اللہ حمل سے تھی۔ حمل اور عدت کی عمر گزر گئی تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ نے آپ کو نکاح کا پیغام بھیجا۔ آپ نے انکار کر دیا۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ نے پیغام بھیجا تو اس دفعہ بھی آپ نے انکار کر دیا۔ ایک دن سیدنا عمر رضی اللہ آپ کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نکاح کا پیغام لائے۔ اس پر آپ رضی اللہ نے کہا، مجھے چند عذر پیش ہیں کہ میں غیور اور عیال ہوں اور میرا سن زیادہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب بھیجا، اگر تم غیور ہو تو اللہ تعالیٰ تمہاری غیرت کا آپ مداوا کرے گا، اگر تم عمر رسیدہ ہو تو بھی فکر کی کوئی بات نہیں۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اب کیا عذر ہو سکتا تھا؟ آپ نے اپنے بیٹے عمر سے کہا، اٹھو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے میرا نکاح کراؤ
چنانچہ شوال 4 ہجری کی آخری تاریخوں میں آپ کا نکاح رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہو گیا اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین کے اعلیٰ درجے پر فائز ہو گئیں۔ سیرت: شادی کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حجرے میں منتقل ہو گئیں جہاں ام المومنین سیدہ زینب بنت جحش رضی اللہ رہا کرتی تھی، جن کے انتقال کو 6 ماہ کا عرصہ گزر چکا تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ بہت زاہدانہ زندگی بسر کرتی تھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ کہا کرتی تھیں، میرے نزدیک حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا سے زیادہ حسین اور خوبصورت چیز دنیا میں اور کوئی نہیں۔ وفات: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات میں آپ کا انتقال سب سے آخر میں ہوا۔ جس سال ہرا کا واقعہ ہوا یعنی سن 63 ہجری، اسی سال آپ رضی اللہ کا انتقال ہوا۔ امہات المومنین میں آپ نے سب سے طویل عمر پائی، یعنی 80 برس کی عمر میں اس دنیا سے پردہ فرمایا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے آپ کی نماز جنازہ پڑھائی۔ آپ رضی اللہ کے بیٹیوں حضرت سلمہ اور حضرت عمر نے آپ کو لحد میں اتارا۔ آپ کو جنت البقیع میں دفن کیا گیا۔